بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ 15ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کی ابتدائی 74 آیات۔ سورہ بنی اسرائیل میں 6 باتیں یہ ہیں: واقعہ معراج، بنی اسرائیل کی 2 بڑی تباہیاں، 13 احکامات، تکریم انسان، رفعت قرآن اور عظمت رحمان۔ واقعہ معراج، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ بنی اسرائیل کی 2 بڑی تباہیاں۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، اور پھر وہی ہوا، 2 واقعات ایسے پیش آئے۔ 13 احکامات: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تکریم انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کئی لحاظ سے دیگر مخلوقات پر عزت اور فضیلت عطا کی گئی ہے۔ رفعت قرآن، اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے، نیز قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت بیان ہوئی کہ لوگوں کے لیے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا آسان ہو جائے، نیز حالات اور واقعات کے مطابق آیات کو اتارا گیا۔ عظمت رحمان، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی شریک، نہ ہی اسے کسی معاون کی ضرورت ہے، اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔ دوسرا حصہ سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 اہم باتیں یہ ہیں: نمبر 1 2 قصے اور نمبر 2 مثالیں۔ 2 قصے، ایک اصحاب کہف کا قصہ، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے، دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ مت، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کر وہ نہ مانا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس کے باغات جل گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اور دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، پھر کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔